نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وقال الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. 10ویں تاریخ کی مناسبت سے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ساتھ بعض دوسری شہادتوں کا ذکر ہم نے مناسب سمجھا تھا. ان شہادتوں کے ساتھ ساتھ محرم الحرام سے بہت سی چیزیں وابستہ ہیں. بہت سی وہ باتیں ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، جن کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا محرم الحرام کے تعلق سے بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی محرم ہی کا مہینہ چل رہا ہے. اس لیے محرم کے مہینے کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں اور بہت سی بدعات اور بہت سی خرافات اس مہینے سے وابستہ ہیں. اس لیے ان کا ازالہ کرنا، ان کی وضاحت کرنا اور ان کو سامنے لانا یہ ضروری ہے، تاکہ امت کے افراد ان باتوں کو جان سکیں اور محرم کی جو اصل حقیقت اور اصل فضیلت ہے وہ سامنے آ سکے، اور جو خرافات ہیں، بدعات ہیں اور غلط فہمیاں ہیں ان سے لوگ اجتناب کر سکیں، بچ سکیں. محرم الحرام کے تعلق سے سب سے پہلی بات جو مشہور ہے وہ یہ کہ یہ غم کا مہینہ ہے. اس میں خوشی کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی ایک مفروضہ ہے، بنائی ہوئی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے یعنی محرم الحرام کا مہینہ، اس کے اندر کوئی نحوست ہے یا اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کر سکتے یا شادی بیاہ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ تاریخ ابن عساکر اور دوسری کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم ہی کے مہینے میں کیا تھا.
اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محرم کے مہینے کی کچھ بھی نحوست نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے تعلق سے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیر ولا حامۃ ولا سفر، کہ اسلام کے اندر متعدی ہونا نہیں ہے، یعنی کوئی بیماری خود سے کسی کے اندر چلی جائے اللہ کے مرضی کے بغیر، ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ولا طیر، نہ تو بدشگونی لینا اسلام کے اندر ہے، کسی کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، کسی کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے ہم کو یہ پریشانی آ گئی ہے، تو یہ جو بدشگونی ہے یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا حام، الو کی نحوست بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں اگر گھر میں الو آ کر بیٹھ جاتا تھا تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا کہ یہ منحوس دن ہو گیا، یا یہ منحوس گھڑی ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اس طرح کے خیالات تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کنڈم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الو کی نحوست کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا سفر، سفر کی نحوست بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی دن ہیں ان میں سے کوئی بھی دن کسی بھی کام کے لیے منحوس نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ سارے دنوں میں سارے کام کیے جا سکتے ہیں، اگر شریعت کے مطابق وہ خوشی کے کام ہیں تو ان کو انجام دیا جا سکتا ہے، یا جو بھی کام ہیں وہ کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی مہینے کی نحوست کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسی ہی کچھ بات شوال کے مہینے کے تعلق سے بھی تھی کہ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، یا شوال کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح شوال کے مہینے میں کیا، یعنی عید کے مہینے میں، عید کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور فرماتی ہیں کہ وہ بنا بھی شوال، اور بنا یعنی رخصتی اور ملاپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں کیا۔ اور فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ مجھ سے زیادہ خوشبخت اور مجھ سے زیادہ نیک خاتون کون ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر ملا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل الثرید علی سائر الطعام، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اسی طرح ہے جس طرح سے ثرید کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثرید کھانا تھا جو گوشت وغیرہ ملا کر اور بہت سی چیزیں ملا کر بنایا جاتا تھا، اس کو بہت پسند کیا جاتا تھا، اور سارے کھانوں پر اس کو فضیلت حاصل تھی، اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے تمام کھانوں پر ثرید کھانا نمایاں ہے، اسی طرح سے تمام عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہا نمایاں ہے۔ تو یہ فضیلت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، جن سے نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں کیا تھا، اور رخصتی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں کی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کا کوئی بھی تصور نہیں ہے، کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال منحوس نہیں ہے ہماری شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں۔ اور باقی باتیں آپ کے سامنے ذکر ہوتی رہتی ہیں کہ اگر کوئی واقعہ ہو گیا کسی مہینے میں یا کسی دن میں، کوئی واقعہ ہو گیا جو ہم کو گراں گزرتا ہے، تو اس واقعے کی وجہ سے وہ دن برا نہیں ہوتا ہے، وہ دن ہمیشہ کے لیے غم کا دن نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ ہوتا تو سب سے زیادہ غم جو ہم مناتے وہ ربیع الاول کے مہینے میں مناتے، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں
امام الانبیاء اور سب سے افضل انسان کی وفات ہوئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ اگر غم منانا ہی ہوتا اور صحابہ کرام جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر خلیفہ بنے، عثمان اور علی خلیفہ بنے، اور اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور دیگر صحابہ کرام کا دور آیا، اگر غم منانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو غم کا دن قرار دیا جاتا، اس دن غم منایا جاتا۔ لیکن کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم منایا ہو، غم منایا نہیں ہے۔ ہاں غم ہوا ضرور ہے، اس دن صحابہ کرام کو غم ضرور ہوا ہے، اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپے سے باہر ہو گئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ان کو پہنچا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اس کا سر میں تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ حالت ہو گئی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا اور صحابہ کرام کو سمجھایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے کئی ایک رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر ان کا قتل ہو جائے، اگر ان کی وفات ہو جائے تو کیا تم الٹے پیر اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہو چکی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہو گیا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی دے کر ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں کو نہیں کھاڑا تھا کہ پوری دنیا ہم کو تاریک معلوم ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا، بہت بڑا صدمہ تھا۔ اسی لیے جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ام ایمن رضی اللہ عنہا کی زیارت کے لیے گئے، کہ جن کی زیارت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، ام ایمن رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھ کر رونے لگی، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے ام ایمن روتی کیوں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ کے پاس ملا ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو ام ایمن نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ کے پاس ملا ہوگا وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لیکن مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ ان الوحی قد انقطع من السماء، کہ آسمان سے وحی کا نازل ہونا بند ہو گیا ہے، قرآن کا نازل ہونا بند ہو گیا ہے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، اللہ کی باتیں ہم کو ملتی تھیں، قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو بڑا روحانی ماحول تھا، بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہم کو غم اس بات کا ہو رہا ہے کہ وحی کا نازل ہونا بند ہو گیا ہے۔ تو الغرض صحابہ کرام بڑے صدمے میں آ گئے تھے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ تو اگر غم کا دن منانا ہوتا تو اگلے سال ربیع الاول کے مہینے میں 9 تاریخ یا 12 تاریخ کو، جس تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس تاریخ کو غم کا مہینہ قرار دیا جاتا، غم کا مہینہ قرار دیا جاتا 12 ربیع الاول کو۔ لیکن صحابہ کرام سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو ہر مہینہ کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا دن ہے، ہر تاریخ کسی عظیم انسان کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا کب تک غم منایا جائے گا؟ کیا پورا سال غم کا سال ہو جائے گا؟ کیا سارے مہینے غم کے مہینے ہو جائیں گے؟ ساری تاریخیں غم کی تاریخیں ہو جائیں گی؟ اسی لیے ہماری شریعت کے اندر غم ہونے کا تو تصور ہے، لیکن غم منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جب وفات ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا غم ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 یا 18 مہینے کے ابراہیم کو اپنی
گود میں لیے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ سے یہ بھی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، کہ اے عبد الرحمن، یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ جو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں یہ رحمت کے آنسو ہیں، اور رحمت کے آنسو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھ دیے ہیں۔ جو مصیبت کے وقت نکلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے بہت غمگین ہیں، بہت پریشان ہیں، ہم کو بہت صدمہ پہنچا ہے، لیکن اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا اللہ خوش ہو، جس سے ہمارا اللہ خوش ہو۔ ہم نوحہ نہیں کریں گے، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم تقدیر کو نہیں کوسیں گے، ہم زمانے کو اور اللہ کو نہیں کوسیں گے، بلکہ اپنی زبان سے وہی بات نکالیں گے کہ جس سے ہمارا اللہ خوش ہو۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ محرم کا مہینہ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، اس میں سارے کام خوشی کے جو جائز کام ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، شادی بیاہ اور عقیقہ اور جو بھی دیگر کام ہیں خوشی کے، وہ سارے کام ان دنوں میں کیے جا سکتے ہیں۔ یہ محض اہل تشیع اور روافض کی ایجاد ہے کہ ہمارے سنی بھائی بھی آج محرم کے مہینے میں کچھ کرنے میں ڈرتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر اس میں ہم نے کوئی شادی رکھ دی، شادی کی تاریخ اس میں رکھ دی، یا ہم نے بچے کا عقیقہ کر لیا تو ہمارے یہاں لوگ شریک نہیں ہوں گے۔ لوگوں کا یہ ماحول بنا ہوا ہے، یہ ذہنیت بن گئی ہے، لہذا ایک ایسی قوم کی پیروی کرنا جو کہ صحابہ کرام کی دشمن ہے، جو کہ اسلام کی دشمن ہے، جس نے اسلام اور مسلمانوں کے درمیان ایسی خلیج پیدا کر دی ہے جو پٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جو بند نہیں ہو رہی ہے، اور آئے دن یہ خرافات بڑھتی جا رہی ہیں، ایسی قوم کی پیروی کرتے ہوئے محرم کے مہینے میں خوشی کا کام نہ کرنا یہ صریح بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے یہ بغاوت ہے، قرآن کریم کی شریعت سے یہ بغاوت ہے۔ لہذا ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ ان کی پیروی میں اگر ہم محرم کے مہینے میں خوشی کے کام سے رکتے ہیں، عقیقے سے یا شادی بیاہ سے رکتے ہیں، تو گویا کہ ہم ان کے اس فعل میں شامل ہو رہے ہیں اور ہم ان کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو کے۔ لہذا ان باتوں کی تردید کریں آپ کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ سارے دن اور سارے مہینے خوشی کے مہینے ہیں، ان دنوں میں سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو ایک تو محرم کے مہینے کے تعلق سے یہ غلط فہمی ہے۔ دوسری بات 10ویں محرم کے تعلق سے اور محرم کے جو آگے پیچھے کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں کے تعلق سے ایک بہت بڑی بدعت جو ایجاد کی ہے لوگوں نے، وہ ان دنوں میں خاص پکوان پکانے کی اور خاص کھانا کھلانے کی، وہ بہت بڑی بدعت۔ ہمارے یہاں جتنی فضیلت شریعت کے اندر آئی ہوئی ہے کھانا کھلانے کی، کسی مذہب میں اس انداز سے وہ فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البلد کے اندر فرماتا ہے کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ ابھی لوگوں نے گھاٹی کو پار نہیں کیا ہے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ابھی لوگ گھاٹی سے ہو کر نہیں گزرے ہیں۔ گھاٹی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ابھی لوگ اس راستے پر نہیں چلے ہیں پوری طرح سے جو راستہ نجات کا ہے، جو راستہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ آگے فرماتا ہے کہ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن آزاد کرنا، گردن آزاد کرنا۔ آج گردن آزاد کرنے کا دور ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں گردنیں خوب آزاد کی جاتی ہیں۔ گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک انسان کسی کی غلامی میں ہوتا تھا، کسی کے قید میں ہوتا تھا، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ کماتا تھا جو وہ سب مالک کا ہوتا تھا، وہ مالک کی خدمت کرتا تھا۔ اسلام میں ایسے لوگوں کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی لیے صحابہ کرام غلاموں کو خرید کر کے ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی زین العابدین جو ہیں، انہوں نے ایک غلام خرید کر آزاد کیا تھا بڑی موٹی رقم دے کر۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے
کہ انہوں نے ایک غلام آزاد کیا تھا 10,000 درہم دے کر. 10,000 درہم دے کر انہوں نے صرف ایک غلام آزاد کیا تھا، فک رقبہ، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے. تو گردن آزاد کرانے کی شریعت کے اندر بڑی فضیلت ہے. آگے اللہ نے کہا کہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا نجات کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھوک والے دن میں کسی مسکین کو کھانا کھلانا. یہ نجات کا راستہ ہے. یہ ایسا راستہ ہے جو انسان کو جنت تک لے جاتا ہے، اور بہت ہی اچھا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے کسی بھوک والے دن میں کسی مسکین کو کھانا کھلانا. تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے. بلکہ آپ دیکھیے سورۃ المدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے اور زیادہ واضح انداز میں اس کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی بھوکا مسکین ایک مسلمان کی وجہ سے مر جاتا ہے، وہ اس کو کھانا نہیں دیتا ہے، پانی نہیں دیتا ہے، ایک مسکین اگر کسی مسلمان کی بدولت اگر مر جاتا ہے، اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے کہ یہ جہنم کے اندر جانے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے. اللہ فرماتا ہے، ہم نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ ما سلککم فی سقر. اللہ پوچھے گا، فرشتے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تم کو جہنم نے کس چیز نے داخل کر دیا؟ تو سب سے پہلے وہ کہے گا کہ لم نکو من المصلین. پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے. اس کے بعد وہ کہے گا خود اعتراف کرتے ہوئے ولم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وہ بھوک کو مرتے تھے لیکن ہم ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم میں داخل کر دیا. تو کتنا بڑا عذاب ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہماری وجہ سے مر رہا ہے، پیاسا ہماری وجہ سے مر رہا ہے، ہم اس کو کھانا پانی نہیں دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم کو جہنم میں داخل کر دے گا مسکین کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے. تو ہماری شریعت میں کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے. ہم نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے زیادہ بہتر ہے؟ اسلام کی کون سی عادت، اسلام کی کون سی خصلت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اسلام کی سب سے اچھی خصلت ہے، اسلام کی سب سے اچھی عادت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو جس کو تم جانتے ہو اس سے بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس سے بھی سلام کرو، یہ اسلام کی سب سے اچھی عادت ہے. تو آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر دو عادتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے اچھی عادتیں بتلائی ہیں. ایک یہ کہ مسکین غریب کو کھانا کھلایا جائے، اور یہ کہ سلام کیا جائے جس کو ہم جانتے ہیں اس سے بھی اور جس کو نہیں جانتے ہیں اس سے بھی. تو اسلام کے اندر کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت ہے. لیکن دنیا کے اندر بہت سے کھانا کھلانے کے جو نظام ہم نے بنا لیے ہیں، اس کے اندر آپ سمجھ لیجئے ہمارا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، ہماری انرجی بھی ضائع ہو رہی ہے، ہم خوب محنت کر رہے ہیں، لیکن جان لیجئے اللہ رب العالمین کی آیت کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ کھانا کھلانا ہمارا بے سود ہوگا، وہ کھانا کھلانا ہمارا بے سود ہوگا. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. اس دن کچھ چہرے اللہ رب العالمین کے یہاں شرم کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، دنیا کے اندر بہت زیادہ کام کر کے آئے ہوں گے، دنیا کے اندر بہت زیادہ کام کر کے آئے ہوں گے، ناصبہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے، بہت سے کام کر کے آئے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں ان کاموں کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ان کاموں کو ہباء منصورہ کر دے گا، ریت کے ٹیلے کی طرح ہمارے وہ کام رہ جائے گے. تو بہت سے نیک کام کیے ہوں گے،
لیکن وہ کام کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، کہ جن کی کوشش اس دنیا ہی کی زندگی میں برباد ہو گئی، وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کی یہ کوشش اس دنیا کے اندر ہی برباد ہو گئی، اکارت ہو گئی، اور دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے اچھے کام نہ کریں کہ جن کی گنتی اللہ کے یہاں کچھ بھی نہ ہو، بلکہ وہ کام دنیا میں بھی اکارت ہو جائیں اور آخرت میں بھی اکارت ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آوا محدثا فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی، دین کے اندر نئے نئے کام کرنے والے کو پناہ دی، اس کی تعریف کی، اس کو سراہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کو منہدم کرنے میں اس کی آپ مدد کر رہے ہیں، اسلام کو ڈھانے میں آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسی دعوتوں کا، ایسے شربت کا اور ایسے کھچڑے کا اور ایسے مالیدے اور ایسے حلوے کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کے دین کو ڈھا رہے ہیں۔ لہذا کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں حلال ہیں، ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، ساری چیزیں آپ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کھانے کی چیز کو کسی خاص دن سے وابستہ کر دیتے ہیں، جس دن کا شریعت کے اندر کوئی بھی ذکر نہیں ہے اور کوئی بھی خاص فضیلت نہیں ہے، اگر آپ نے اس کھانے کو اس دن کے ساتھ خاص کر دیا تو آپ بدعتی ٹھہر رہے ہیں، آپ بدعتی ٹھہر رہے ہیں، اور آپ کا وہ کھانا کھلانا سرے سے اکارت ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اللہ رب العزت اس کھانے کو ہمارے منہ پر مار دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کسی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ لہذا شربت پلانا بہت اچھا کام ہے، لیکن 10ویں محرم کو اہل تشیع کی پیروی میں شربت پلانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بالکل غلط ہے۔ کھچڑا کھانا بالکل جائز اور درست ہے، لیکن 10ویں محرم کو آپ کے گھر میں کھچڑا بنے اہل تشیع کی پیروی میں اور صحابہ کرام کو گالی دینے والوں کی پیروی میں، یہ بالکل ناجائز اور غلط ہے۔ آپ کے گھر میں مالیدہ بنے 10ویں محرم کو بنے، جو کہ کھانا بالکل جائز اور درست ہے، لیکن 10ویں محرم کو آپ بنا رہے ہیں کسی خاص پس منظر میں، لہذا اس کا کھانا ناجائز اور بالکل غلط ہے۔ اور اسی طرح سے جو بھی کھانے اس دن کھائے جاتے ہیں، خاص کر کے ان کا کھانا بالکل ناجائز اور غلط ہے، اور بالکل کھلے الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا مکمل بائیکاٹ کیجیے، بلکہ آپ کے پاس کوئی شربت لے کر آ رہا ہے، کوئی مالیدہ یا کھچڑا لے کر آ رہا ہے، تو صاف طور پہ آپ کہہ دیجئے کہ ہماری شریعت کی روح سے اس دن اس کو کھانا بالکل غلط ہے، لہذا ہم نہیں کھائیں گے، تاکہ اس کو بھی پتا چل سکے کہ یہ کھانا اس دن کی مناسبت سے بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ آپ ان کھانوں کا مکمل بائیکاٹ کیجیے۔ جس دن کے روزے کی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی کہ ایک سال پچھلے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، اس دن ہم سبیلے لگائیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ہم شربت پلائیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ہم پلاؤ کھلائیں، یہ کہاں کی شریعت ہے اور یہ کون سی شریعت ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ لہذا ان چیزوں کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے سنی بھائیوں کو ان حرکتوں میں اور ان بیجا اعمال میں بالکل شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ شریک ہو رہے ہیں تو آپ ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں، ان کی تعداد میں آپ اضافہ کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، اور ان چیزوں کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ ان چیزوں کا کوئی بھی ہماری شریعت سے بالکل واسطہ نہیں ہے۔ تو محرم الحرام کے تعلق سے یہ کچھ غلط فہمیاں تھیں جن کا ازالہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ باقی اور جو تاریخی باتیں ہیں ان کو بھی جاننا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ تاریخ کی کون سی باتیں ہیں اور کون سی جنگیں اور کون سی لڑائیاں ہیں
जिस से इस्लाम को कुव्वत मिली है, इस्लाम को ताकत मिली है, और कौन सी ऐसी लड़ाइयां हैं जो हादसा हैं जिनकी वजह से मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ है बल्कि नुकसान हुआ है। आप देखिए जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन भी मुसलमानों के दरमियान हुई, जिसमें एक में 12,000 और एक में 72,000 के करीब मुसलमान मारे गए। ये सिर्फ और सिर्फ सबाई फितने का शाखाना था और उनकी कारस्तानी थी। वो मुसलमानों में घुसे और मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा कर दिया, अहले तशय्यो और मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा कर दिया। और यही ये सबाई फितने का सारा नतीजा है जो अहले तशय्यो वजूद में आए और आज तक ये फितना बर्पा करते चले आ रहे हैं। और इसी तरह से आप देखें वाक़े करबला में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि इनके पीछे भी सबाई साजिश कार फरमा थी, कूफे वालों की साजिश कार फरमा थी, और जिसको मुसलमान आज तक समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखिए उनके रिश्तों में, उनके रिश्तों को आप देखिए सहाबा किराम के दरमियान और दूसरे ताबईन और यजीद के दरमियान जो रिश्ते हैं उनमें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इनमें आपस में सब में रिश्तेदारियां भी हुई और मुसलमान आज तक उनके नाम पर अपना सीना पीटता चला आ रहा है। करबला के ताल्लुक से कितनी गलत बातें लोगों ने बयान की, लेकिन मुसलमान आज तक ये नहीं सोच रहा है कि लाओ हम सही बात जानने की कोशिश करें। कितनी गलत बातें बयान की गई। आप देखिए करबला की जंग के ताल्लुक से एक बात हम बयान करते हैं जो बहुत जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है कि मुसलमानों को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। बहुत इसमें मुबालगा किया जाता है और बहुत ज्यादा इसमें आमेजिश की जाती है। आप देखिए हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जहां पर जंग आपने लड़ी थी यानी करबला के मैदान में, वहां के बारे में बयान किया जाता है कि भूखा प्यासा उनको शहीद कर दिया गया। आप देखिए जिस दिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए यानी 10वीं मुहर्रम को, आप तारीख की रिवायत उठाकर देखिए जफ्नतुन अजीमा का जिक्र है कि एक बड़े टब में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पानी मंगाया और उससे गुस्ल किया और उसके बाद वो शहीद हुए। तो आप देखिए नहाने के लिए बड़े टब में पानी मौजूद और पीने के लिए पानी मौजूद नहीं, ये कैसी बात है। मुअजमुल बुल्दान एक किताब है याकूत हमवी की, आप उसको उठाकर देखिए, उसका मुताला कीजिए। उन्होंने जिक्र किया है कि करबला के पास 4 चश्मे थे बड़े बड़े जिनसे पानी बहता था, जिनसे पानी बहता था। तो आप समझ लीजिए मक़ले हुसैन जो किताब लिखी गई हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के 100 साल के बाद लिखी, उसके अंदर बहुत सी आमेजिश की गई, बहुत सी बातें मिलाई नहीं। खेमे में आग लगा दी गई, मुसलमानों के खेमे में किसने आग लगवाई, किसने आग लगवाई थी? यही सबाई अहले तशय्यो थे जिन्होंने आग लगवाई थी। इस वजह से आग लगवाई थी कि 500 खत जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हैं हमारी गद्दारी के, कूफे वालों ने हजरत हुसैन को बुलाया था, गद्दारी की थी। कूफे वाले ये समझ रहे थे अगर ये खत यजीद के हाथ लग गए तो यजीद हमारी टांगे खिंचवा लेगा और हमें मौत दे देगा, हमें फांसी पर चढ़ा देगा। तो उन्होंने, कूफे के लोगों ने ये आग लगवाई ताकि वो खत जल जाएं। उनका मकसद पूरा हो गया। लिहाजा तारीख उठाकर देखिए, उनकी पैरवी में उल्टी सीधी बातें और मुबालगा जो किया जाता है ये बहुत गलत बातें हैं। इंशाअल्लाह इन बातों का आइंदा कभी फिर हम तफसील से जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मुहर्रमुल हराम की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मुहर्रमुल हराम की बिदअत और खुराफात से और गलत फहमियों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही अंदाज में शरीयत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक और सच्चाई के साथ तारीख का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन पर सहाबा किराम के मनहज के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, जिन भाइयों ने हमसे दुआ की गुजारिश की है, ऐ अल्लाह उनके लिए जज़ाए खैर अता फरमा, उनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। अगर वो बीमार हैं तो ऐ अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा।